بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یا مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کی دہشت گردی سے متعلق جو ثبوت اور شواہد ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کر دیے ہیں، اور ایک اہم ڈوزیر حوالے کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس۔ اس ڈوزیر کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان کا جو یہ کیس ہے وہ کس طریقے سے عالمی دنیا کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کو کس طریقے سے عالمی برادری لے گی، اور پاکستان مزید سفارتی کوششیں کس طریقے سے آگے جاری رکھے گا۔ ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بالآخر وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک اہم اتحادی جو کاف لیگ بڑے عرصے سے روٹھی بھی نظر آ رہی تھی، آج بالآخر منانے کا دعویٰ کیا ہے، اور جو بیان جاری ہوا ہے کہ تمام تر مطالبات جو بھی تھے اس پہ بھی آج ڈسکس کریں گے، آخر کاف لیگ کا مطالبہ کیا تھا، کیوں روٹھی بھی نظر آ رہی تھی۔ اور ساتھ ہی ایک اور اہم جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ زنا بالجبر کے مجرموں کے لیے جو سخت قوانین لائے جا رہے ہیں، جس کے اندر ریپ کے مجرموں کو نامزد کیے جانے کا جو اقدام ہے، اس کے پارلیمنٹ سے منظوری کی بجائے اس سے آرڈیننس جاری کیا جائے گا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب یہ جو ڈوزیر دیے گیا ہے پاکستان کی جانب سے یو این کو، اس میں ظاہر ہے لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی تھی ہمارے وزراء کی کچھ عرصہ پہلے، اس میں تمام تر شواہد آڈیو تک اس کی دی گئی کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ہم نے تو اپنا جو کیس یو این کے سپرد کر دیا، یو این کیا ایکٹ کرے گا اس کو؟ دیکھیں، ہمارے بارے میں ہم بہت جلدی جب اس کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں تو 22 کروڑ عوام جب سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر بھی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اٹھے گا، ایک آرڈر پاس کرے گا، کہے گا انڈیا چپ خاموش ہو جا، ایسا نہیں ہوتا، نہ ایسا یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی تھی اس قسم کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس وقت انہوں نے نیشن سٹیٹس بنائی ہیں تو اس وقت انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر ریاست کو سوورینٹی کا ایک لفظ دے دیا کہ تم خود مختار ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اگرچہ وہ خود مختاری کو انہوں نے اور طریقے سے قبضہ کیا۔ دیکھیں، یہ جو ڈوزیئرز ہیں نا، اس طرح کے ڈوزیئر اقوام متحدہ کی میز پہ بہت دفعہ آئے، اقوام متحدہ کی لائبریری بھری پڑی ہے۔ ویتنام کے اتنے ڈوزیئرز ایسے جس کے حساب بھی نہیں ہے، فلسطینیوں نے اتنے ڈوزیئر وہاں جمع کرائے ہیں جس کا اپارتھیڈ کے ڈوزیئر، افریقہ کے کون سا ملک ہے جس کے ڈوزیئر وہاں جمع نہیں ہوئے۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس طرح کی چیز کو روکنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اپنے طور پہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن اپنا بنایا ہوا ہے، اور وہ کمیشن جو ہے وہ کچھ باتیں ریکمنڈیشن کرتا ہے، لیکن اس کو بھی اگر آپ اس میں شامل نہ ہوں، آپ نے ریٹیفائی نہ کیا ہو، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ بذات خود کسی ملک کے اوپر سینکشن لگوانے کی قابل نہیں ہے۔ سینکشنز کون لگاتے ہیں؟ انٹرسٹ گروپ۔ مثلا سینکشن لگایا گیا یورپین یونین، سینکشن لگائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اپنی ایک پوری کی پوری ہیومن رائٹس ٹیم ہے جو کہ باقاعدہ ہر سال ایک ہیومن رائٹس سچویشن کی رپورٹ بچایا کرتی ہے۔ دوسرا، ان کی ریلیجس جو ہے اپنا فریڈم، اس کی رپورٹ ہے، وہ رپورٹ ہر سال چایا کرتے ہیں، پوری دنیا کو کلاسیفائی کرتی ہے، اس کے حساب سے وہ اپنے کرے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اقوام متحدہ میں ایک شخص جو ہے وہ دہشت گرد ہو اور امریکہ کے لسٹ میں بھی دہشت گرد ہو، وہ امریکہ کے لسٹ میں دہشت گرد نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ وہ امریکہ کے دہشت گرد ہوتا ہے، اقوام متحدہ کے لسٹ میں نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے لیول پہ ہم نے ایک ڈوزیئر جمع کرا دیا۔ اب ڈوزیئر جمع کرانے کے بعد سب سے بڑا جو فورم ہوتا ہے وہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے، جس میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے شاندار قسم کا، کھانے پینے۔ آپ کبھی اقوام متحدہ کے جو ہوٹل میں نہیں گئے، جو میں کہا دوسرے فلور کا تیسرے فلور بڑا مزدار ہو، کیونکہ ہم نے اقوام متحدہ کے وزٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں فلور کے اوپر دنیا کے ہر کھانا ملتا ہے، جی لیبنیز فوڈ، فلانا فوڈ، یہ اور وہ دوپہر کے لنچ بڑا سبسیڈائز قسم کا لنچ ہوتا ہے۔ اگر آپ جائیں تو آپ وہاں پر اس میں وہ کر سکتے ہیں کسی طور پر بھی کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ہم تقریر فرماتے ہیں، تقریر کر کے ہم آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم فیدر ان دا کیپ، وہ تقریر آپ کے لیے مل جاتی ہے۔ یہ جو ڈوزیئر گیا ہے، اس ڈوزیئر کی صرف ایک میں خوبی سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے عوام کو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ یہ جن لوگوں کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ناراض بھائی ہیں ہمارے، یہ ناراض بھائی نہیں ہیں، یہ آپ کے ملک کے دشمن ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ مشرف دور سے بھی لے کے اب تک
اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی داڑھی والا تو دہشت گرد ہے، وہ تو مولوی ہے، وہ تو اسامہ بن لادن کا ساتھی ہے، لیکن وہ دھماکہ کرے تو ٹھیک، بلوچ کرے ہمارے ناراض بھائی ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈوزیر نکال کے دکھایا ہے بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اور یہ ہے، یہ سب کو پتہ تھا۔ اب ریالٹی میں آپ کو بتاؤں، ریالٹی 1980 آنورڈ جو جب یہ بلوچ واپس آئے ہیں وہاں سے افغانستان سے، تو پورے کے پورے علاقے کے اندر کسی بھی جگہ بتایا جاتا تھا کہ میں انڈیا سے ہو کے آیا تھا، پہلے میں روس گیا تھا، روس سے پھر میں انڈیا چلا گیا تھا، انڈیا میں نے ٹریننگ لی تھی، پھر روس سے پیسے لیتا تھا، پیسے لے کے واپس اب یہاں آتا تھا، ہمیں یہاں کام کیا کرتا۔ پھر جمعہ خان صوفی کا میں نے آپ کو کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا، لیکن اس ڈوزیر کے اندر سب سے بڑی بات جو میں صرف سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کھل کے ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے سامنے۔ میرے اور آپ کی کنزمپشن کے لیے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ اگر ٹاک شو میں ہم بلائیں گے کسی کو تو کہیں گے کہ یہ جو ثبوت ہیں اس کا تمہارے پاس کیا اس کا جواب ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کے جو پارٹی کے لیڈر سے، مثلا ہم اختر مینگل کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ جاوید مینگل کیا کر رہا ہے اور جاوید مینگل کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم جمہوری پارٹی کے بندے کو یا خیر بخش مری کے بندوں کو بلا کر سکتے ہیں ہربیار کیا کر رہا ہے، بھائی آپ اپنا وہ کیا نام ہے دوسرا جو ہے ایک اور بھی ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا ابراہیم داغ کیا کر رہا ہے کوربکٹی کا، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں کیا، اور آپ کے لنکیجز کیا ہے اور آپ جہاں کیا۔ اسی طرح ہم باقی علاقوں کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے لنکس تھے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کیا، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے انڈیا کا ساتھ کرنا ہوا نا حشر، تو پھر انڈیا کے ساتھ جو مرضی چاہے کر سکتی ہے اگر کرنا چاہیں تو۔ لیکن مجھے ایک خطرہ لگتا ہے، مجھے شک پڑتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر ان دونوں کے جو ہے نا چائنا اور امریکہ کی جو لڑائی، چائنا اور انڈیا کی جو لڑائی ہے اس میں دونوں کی اکانومیز تباہ ہو، کیونکہ لڑائی میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی اکانومی کا تباہ ہو۔ تو بنیادی طور پر یہ ڈوزیر میرے خیال ہے پاکستان کو بھی کہیں کہا گیا ہے کہ ڈوزیر تو جمع کراؤ نا تاکہ وقت پہ کام آئے گا، کیونکہ بش کی سٹیٹمنٹ میں آج 10-12 سال ہو گئے میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ جب دوسری دفعہ الیکٹ ہوا ہے اور اس نے ہاؤس جو ہوتا ہے نا ان کا جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف، ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی، کہ ہمیں انڈیا اور چین کی جو معیشت ہے اس کے خطرے کا علم نہ ہو، اینڈ دا انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس، انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل پلیڈ، انڈیا کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہے، وہ وہاں سے اٹھتا ہے، انگریزی جانتا ہے، بولتا ہے، ہمارے آ کے سی ای او لگ جاتا ہے، کوئی فیس بک کا سی ای او لگ گیا، کوئی فلانے کا لگ گیا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے ایک پوری ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو کہ مختلف چینلز کو نشر کرتے ہیں کہ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹاپ امپلائمنٹ لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور کوئی کسی فرم کے اندر بیٹھا ہے، وہ کسی فرم میں بیٹھا ہے، کسی فرم، بیکاز دے آر ویل کوالیفائڈ، دے اسپیک گڈ انگلش، دے ٹیکن ڈگریز، وہاں سے کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے، کوئی اپنا وسکانسن سے پڑھا ہوا ہے، کوئی شکاگو سے پڑھا ہوا ہے، کہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت اپنا وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ آپ اس وقت آپ سوچ لیں آئی ٹی کے اوپر۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ٹی کے میدان کے اندر ان کی دو جو بڑے بنگلور کے اندر اس میں جو ان کے بنے سلیکون ویلیز ہیں، سلیکون ویلی، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا، آپ نے یہاں پہ حساب کیا، رات کا پورا حساب جو ہے وہ بھیج دیا وہاں پر۔ آپ اگر وہاں کراتے ہیں تو آپ کو $1000-1200 لینے پڑتے ہیں، وہاں $100 میں کر لیں۔ پھر ہمارے یہاں آپ دیکھا ہوگا ٹی آر جیز جتنی بھی یہاں پر آن لائن شاپنگ جو وہ ساری یہاں سے بچیاں اور بچے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سے آپ امپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے تھریٹس ہیں جو کہ جس کو ٹرمپ نے انویسیج کیا تھا، ٹرمپ کہتا ہے نکلو اس گن سے، اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو، لیکن وہ بہرحال اس کے اپنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برائے طور پہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت انڈین ڈوزیر کے خلاف بھی ڈوزیر استعمال ہو جائے اگر ہماری قسمت اچھی ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا۔ چلیں جی یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور جو اہم پیشرفت جو سیاسی محاذ کے اوپر آج ہوئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تھے اور انہوں نے وزٹ کیا چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ، ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے، 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا باتیں ہوئیں، کیا معاملہ طے پائے، یہ بات کریں گے بریک کے بعد۔